قائم فرمایا. یہ اردو زبان کی تاریخ میں بھی پہلی ہستی ہیں میری امی جان جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا, تفسیر بھی لکھی, اور نہ صرف ایک زبان میں بلکہ 4 زبانوں میں لکھا, اور اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ پورا قرآن مجید ماجد سرکار نے لکھا الحمدللہ. اور اس کی پہلی 3 جلدیں چھپ بھی چکی ہیں, اور میں آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زین مونڈیا کے والد گرامی جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں سکندر مونڈیا صاحب کے لیے خصوصی طور پر تحفہ لایا ہوں گفٹ پیش کرنے کے لیے. ماجد سرکار کی تشریف ہم نے فی سبیل اللہ تقسیم کیے. تو ماجد سرکار کی ہمیں نصیحت تھی کہ بیٹا جہاں تیجا ہو, دسواں ہو, چیلم ہو, عرس ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے کملی والے کا قرآن سنانا ہے, اللہ کے محبوب کا قرآن سنانا ہے. تو اس لیے میں قرآن مجید فرقان حمید منگوایا اور میں نے چاہا کہ میں آپ کو قرآن مجید سناؤں. اس لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر ذرا جاگ کے بیٹھیں گے. تھوڑا سا آج تک آپ ہلے ہوئے ہیں, عادت بنی ہوئی ہے پیشہ ورانہ خطابات سننے کی, تو میں ذرا پیشہ ور مقرر نہیں ہوں, یہ میں معذرت چاہوں گا کہ میں فقیر صاحب ہوں. تو آپ ذرا میرے ساتھ دیں گے تو میں چلوں گا. فقیر جو ہے نا وہ دوسروں کی بھیک پہ پلتا ہے نا, تو اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے میرا ساتھ دیں گے, اور محبت کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں اور آپ پڑھیں. اور آپ میں سے جس کو اللہ نے جتنی آواز بخشی ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آئی ہے, اور جیسے میں نے کہا نہیں آئی ہے ایسے آنے بھی چاہیے. میرا گلہ آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ جو ہے نا اپنے ریزرویشن میں سے نکلو اور یہ سمجھو کہ مدینہ شریف کی گلی میں بیٹھے ہوئے, اس تصور کے ساتھ بیٹھو نا. بولو سارے مل کے سبحان اللہ. میں عوام کا آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, یہ ریحان بابو جانتے ہیں. تو اس لیے میں جو ہے نا بالکل یہ ڈیفینس آپ کے لیے نیا ہوگا, میرے لیے نیا نہیں ہے. میں آتا رہتا ہوں الحمدللہ فقیروں والی جھوک میں. تو یہاں بھی الحمدللہ یہ 3ری بار ہے جب وہ میرا پیارا دل کا ٹکڑا, آنکھوں کا نور محمد وقاص مونڈیا مرحوم, وہ جب ماشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ محفل سجاتا تھا, اور اس کی سجی ہوئی یہ محفل ہے, یہ اس کی سجی ہوئی محفل ہے. وہ بہت پیاری شخصیت تھی. تو الحمدللہ جب عالم اسلام کے قراء تشریف لائے تھے الحمدللہ اس وقت بھی میں آیا تھا. تو وہ یہ ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھنا ہوگا آپ کو, اور میرے ساتھ چلنا ہوگا. میں چلانا جانتا ہوں آپ کو, تو اس لیے آپ ذرا ریزرو ہونا چھوڑیں اور بلند آواز سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش, بہت شکریہ آپ کا. تھوڑی آپ نے ذرا شرم اتاری ہے کہ دین کے معاملے میں شرم نہ رکھیں, بالکل بے فکر ہو کے بیٹھیں. جب کہہ دیا کہ مدینہ شریف کی گلی تصور کر کے بیٹھو تو پھر آپ لوگوں کو کس بات کا معاملہ ہے. اس لیے محبت سے پڑھو بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالآخرۃ ہم یوقنون. صدق اللہ العظیم. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, اور تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر, ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات, اس رب کریم نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے آخر الزامہ نبی کی غلامی میں پیدا فرمایا ہے. یہ کرم ہے بہت بڑا. اس احسان کا ذکر اور فکر اور اس احسان کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے. اور یہ وہی محبت کا سلسلہ ہے کہ میرے پیارے جناب الحاج محسن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہر پیر والے دن یہاں درود شریف کی محفل ہوتی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ سجتی ہے یہ محفل. ٹھیک ہے نا, اسی طرح ہے ماشاءاللہ.
محفل سجتی ہے درود شریف کی، یہ اسی شکریہ کا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں ترجمہ بعد میں سناؤں، آپ میں سے عشق والا بندہ بول پڑے ذرا سبحان اللہ۔ میرا ترجمہ سنانا بعد میں ہو، آپ کے دل پہ چوٹ پہلے لگی ہوئی ہو، پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ریزرویشن سے دور ہوئے پڑے ہیں، اور جب تک آدمی ریزرویشن سے دور نہیں ہوتا فقر کی ہوا نہیں لگتی، اور فقر کی ہوا جب لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے ڈیفینس میں اور مدینہ شریف کی گلی میں فاصلے اللہ تعالیٰ مٹا دیا کرتا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا محبت کے ساتھ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے بیچ میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ یہ اس احسان کے شکریہ کے اظہار کے طور پر درود شریف کی محفل سجتی ہے، لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، لوگ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، لوگ محبتوں کی اظہار کرتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے۔ یہ میں آیا 9 بجے تو دیکھ رہا ہوں کہ نعت خوانی چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ میرے الحاج سید ریحان بابو جنہوں نے ریحان رمضان پروگرام کیا اور اس میں بھی میں وہاں پہنچا تھا، تو ماشاءاللہ یہ ناشید انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ اتنی پیاری نعتیں ماشاءاللہ پیش کی ہیں، یہ سب اسی احسان کے اظہار کے لیے ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے، کہ اس نے فرمایا میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اظہار اور یہ اعلان کرنا ہر بندے کے اوپر واجب ہے، نبی پاک سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا۔ کس بات کا؟ کہ انہوں نے ہمیں شرک اور بدعت سے بچایا، ہمیں ایک اللہ کی توحید عطا کی، اور ایک اللہ کی توحید کسی شخص کو ڈائریکٹ نہیں ملی، جس کو بھی اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے کسی امتی کو آج تک اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں تک کسی امتی کو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس کو اپنا خدا ہونا بتایا کسی نبی کے ذریعے سے ہی بتایا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سارے نبیوں کے امام کے ذریعے بتایا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اے امتیو تم بولو کہ اللہ ایک ہے، اس نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تو ان کو بتا قل ہو اللہ احد۔ یہ ہے۔ اب میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جس میں ذوق ہوگا، وہ خود بخود بولتا چلا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا عکس آپ کو سنا دیا میں نے، جس میں سے آئینے میں سے وہ عکس جمیل جھلک رہا ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک شاعر گزرے ہیں، مرید شاعر تھے، حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امان اللہ اجمل جلیلوی، تو ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ والحمدللہ اس شکر اور درود و سلام کے ساتھ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس عظیم شان آیت کا اپنا مرشد بنا کر انتخاب کیا ہے، یہ آیت کریمہ پیروں کی پیر ہے، اور قرآن کی ہر آیت مرشدوں کی مرشد ہے، قرآن مجید کی ہر آیت داتا ہے، قرآن مجید کی ہر آیت غوث ہے، قرآن مجید کی ہر آیت شفا ہے، قرآن مجید کی ہر آیت نور ہے، قرآن مجید کی ہر آیت برکت ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے پیر و مرشد ہے، اور قرآن مجید نبی پاک کی نشانی ہے۔ فرمایا دو ہی نشانیاں دے کے جا رہا ہوں، ایک میری آل ہے اور دوسرا میرا قرآن ہے، ان دونوں کے ساتھ چمٹ جانا، لن تدلوا بعدی، میرے بعد قیامت تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ایک ہاتھ میں تمہارے پاس آل رسول ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید ہو۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے الحمدللہ آج کہ اس محفل میں آپ کو قرآن سنا رہے ہیں اور آل رسول سنا رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کی نشانی ہے نا، یہ آل رسول کا ہونا، آپ کے بیچ میں ہونا اور آپ کے پاس آنا، یہ بھی حضور کا کرم ہے، یہ بھی حضور کا کرم ہے۔ حضور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو کہیں بھیجتے ہیں تو یہ حضور ہی کا کرم ہے نا، بولو نا سبحان اللہ۔ آپ آئے ہو دور دراز سے، کون کون کہاں کہاں سے آیا ہے،
اور وہ اللہ کا قرآن آج آپ سن رہے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ سنیں کہ الحمدللہ ایک آل رسول سنا رہے ہیں، یہ بھی حضور کی طرف سے نشانی ہے، اور قرآن سنا رہے ہیں، یہ بھی حضور کی نشانی ہے۔ تو دو نشانیاں آج آپ کو حضور کی مل رہی ہیں، ان دونوں نشانیوں پر ذرا سارے کہہ دو نا الحمدللہ۔ جی محبت والو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ، اس کی ابتدائی آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ چوتھی آیت ہے اور اس کا آخری حصہ ہے۔ آپ سن کر بہت بہت خوشی کا اظہار کرو گے کہ اللہ کے محبوب نے پورے قرآن مجید میں سے ہر حصے کی حضور نے بڑی فضیلتیں اور شانیں بیان کی، لیکن فخر جو فرمایا نا حضور نے کہ میرا فخر ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں پر میرا بڑا فخر ہے۔ فرمایا ایک مجھے اللہ نے سورہ فاتحہ عطا کی ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ حضور نے فرمایا یہ دو چیزیں، یعنی سورہ بقرہ کا ابتدا اور انتہا اور سورہ فاتحہ، یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا میرا فخر ہے، میرا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا فخر ہے؟ فرمایا ایک بار زمین پر سورہ فاتحہ نصیب ہوئی، دوسری بار جب عرش الہی پر میں معراج کی رات تنہائی میں تھا، وہاں میرے اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع میرے اللہ نے تنہائی میں مجھے عطا فرمایا، خاص الخاص قربتوں میں۔ اس لیے ایک حدیث میں نے پڑھا، مسلم شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کا جو پہلی آیات ہیں 5، یہ اللہ کے عرش کے نوروں میں سے ایک نور ہے، ان نوروں میں سے ایک نور کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب میں آپ کو پھر ایک بار پڑھاتا ہوں، ترجمہ پھر سناؤں گا، آپ سارے مل کر ایک بار اپنی زبان برکت والی کر لو، اس کو پڑھ کر پڑھو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستان عزیز، بس مجھے آج میری گفتگو ہو گئی، میں نے ایک لفظ بول دیا فقیری کا، اتنا ہی ہوتا ہے، ہمیں کوئی تقریروں کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ پاک نے یہ شرف بخشا کہ میں نے پورا قرآن مجید یوٹیوب پہ آپ میرا نام لکھ دو، مفتی عارف شاہ اویسی، پورا قرآن پاک الحمدللہ اللہ کی مہربانی سن 2012 میں اسی شہر کراچی میں نے کنز الایمان ترجمے کے ساتھ اور 6 تفسیروں کے خلاصے کے ساتھ ہر رکوع الحمدللہ ریکارڈ کروایا، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میڈیا میں جو الحمدللہ عشق و محبت والا ترجمہ کنز الایمان اعلی حضرت کا، الحمدللہ اس ترجمے کو میڈیا میں پہلی مرتبہ لے جانے کا یہ صحرا انڈیا اور پاکستان میں سب سے پہلے اس مسکین انسان کو یہ شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ تو اب آپ یوٹیوب میں دیکھیں تو الحمدللہ آپ کو ہمارے نام سے جب آپ مفتی عارف شاہ اویسی لکھیں گے تو یوٹیوب سے آپ کو پورا قرآن مجید انشاءاللہ اس کا ترجمہ ایک رکوع کے ساتھ، ایک رکوع بیان پہلے ہوتا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو کنز الایمان ترجمہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کی ترجمے کے حساب سے تفسیر بیان ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، صرف 30 دنوں میں ریکارڈ ہوا الحمدللہ، تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں۔
وہ لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کے دل میں یہ بات ہے کہ اسے تو آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، تو وہ سوچ لے یا ایمان میں کمی ہے یا تقوی میں کمی ہے۔ یہ دو چیزوں میں جتنا زیادہ اضافہ آتا جائے گا اتنا زیادہ آخرت کے بارے میں آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اراد الآخرت، من اراد الآخرت، جو بھی آخرت کا ارادہ کر لے، اپنے آخری گھر کو سنوارنے کا، اپنی قبر کو، اپنی حشر کو ٹھیک کرنے کا جو ارادہ کر لے، وسعی لہا سعیہا، پھر کوشش بھی ایسی کرے، خالی باتیں نہ بنائے، کوشش بھی ایسی کرے کہ اس کی قبر کی روشنی کا کوئی سامان ہونا شروع ہو جائے۔ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، تو اس ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے نام، میرے نام، ہم سب کے نام ایک پیغام بھیجا۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اب آپ کو ایک نبی کا سلام آیا ہے، اب سوچو اب ہمیں کیسے جواب دینا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے رسول، ان کو معلوم تھا کہ میری امت کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نبی سلام بھیجے تو نبی کو سلام کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے اندر التحیات میں درود ابراہیمی رکھا۔ کسی اور نبی کا نام نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ جو معراج کی رات کسی اور نبی نے امت کے نام سلام نہیں بھیجا، چونکہ حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا اس لیے نماز میں درود ابراہیمی آیا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم نے بھی جلاء الافہام میں یہ بات لکھی ہے، تو فرمایا کہ اس لیے نماز کے اندر درود ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کے نام سلام بھیجا، اور حضور چاہ رہے تھے کہ اب قیامت میں تک ہر امتی جو ہے نا اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے۔ تو اس لیے امت کو اس قرض سے، وہ قرض محبت جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے حضور نے نماز میں درود ابراہیمی کو تجویز فرمایا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ آپ کے اوپر محبت کا قرضہ تھا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے تحیات کے اندر درود ابراہیمی آیا کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ تو ایک بات، دوسرا حضور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے فرمایا اپنی امت کو پیغام دینا کہ جنت ایک صرف میدان کا نام ہے، بس اس میں بوٹے، اس میں پھل، اس میں سبزیاں اور اس میں محلات اگیں گے۔ جو جتنی تم اس آخرت کا خیال کر کے، اس دنیا میں آخرت پر یقین کر کے جو تم یہاں پر اپنے مال میں سے، اپنے اعمال میں سے جو نیک عمل کرو گے، جو مال خرچ کرو گے، زبانی کھولی فعلی جو عبادت کرو گے، اس کی برکت سے تمہاری جنت سجدی چلی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ وہ عربی الفاظ جان بوجھ کے بھی نہیں پڑھتا، الجنت قیعان، فرمایا جنت چٹلی المیدان ہے۔ قیعان کہتے چٹلی المیدان کو جس میں گھاس پھوس بھی نہ ہو، خالی سادی زمین۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں نا کہ جس سے جلدی جلدی ہماری جنت خوبصورت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو جتنا زیادہ پڑھتا چلا جائے گا اس کی جنت اتنی زیادہ سجدی چلی جائے گی۔ یہ خصوصی طور پر آپ دیکھیں صلاۃ و تسبیح کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ ہیں وہ بھی معاف، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی معاف، جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف۔ جی اتنی بڑی اس نماز کی فضیلت ہے، اور جبکہ راز یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ یہی بات پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
15ویں بار یا 10ویں بار ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے. اس کی بنا پر صلاۃ و تسبیح کی اتنی بڑی عزت اور فضیلت ہے کہ پڑھنے والے کے جان بوجھ کر جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, انجانے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, جن کی توبہ کر چکا ہے وہ بھی معاف ہوتے ہیں, جن کی توبہ کرنی یاد نہیں رہی صلاۃ و تسبیح کی برکت سے وہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ, یہ الفاظ بھی میں نے حدیث میں پڑھے, تم سے ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا کرو. اور رحمت میں آ گئے تو فرمایا پوری زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لو گے تو یہ نماز تمہیں بخشوا کے چھوڑے گی. سبحان اللہ. یہ ان کی موج, یہ رحمت میں جب موج میں آئیں ان کی آنکھیں قطرے کا سمندر کر ڈالا, یہ ان کی ریت پرانی ہے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ آج کی ہماری گفتگو اسی نقطے کے ارد گرد چند منٹ اور لیتی ہے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ وقت کافی ہو چکا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر نجات کیا عملوں کے ذریعے ہوگی؟ صرف اعمال کے ذریعے ہوگی؟ آج امت کے اندر ایک فتنہ برپا کر دیا گیا اس بنا پر, نہیں جی عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی, عمل ضروری ہے. ہم نے حدیثیں پڑھی الحمدللہ, علماء اکرام کے قدم مبارک جو ہے نا وہ چومے ہیں اس فقیر نے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میری ماں جی سرکار عالم اسلام کی جو عظیم علمی ہستی گزری ہیں, ان کے صدقے اور وسیلے سے اللہ نے مجھے بڑے بڑے علماء اکرام کے مبارک جوتے اور ان کے قدم مبارک چومنے کا شرف دیا ہے اللہ نے. تو میں عرض کر رہا ہوں 5,70,000 حدیثیں اس فقیر کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں. تو میں نے حدیثوں پر غور کر کے یہ سوچا قیامت کا جو نجات ہے وہ کس بنا پر ہوگی؟ عمل کی بنا پہ ہوگی, کس بنا پہ ہوگی؟ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا عمل, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عمل ضروری ہے, مگر نجات عمل کی بنا پر نہیں ہوگی. نجات اس کے فضل پر ہوگی یا بندے کے عشق اور محبت کی بنا پر ہوگی. جتنا عشق اور محبت ہوگا تب بھی وہ بندہ نجات پا جائے گا, جتنا اللہ کا فضل ہوگا وہ بندہ بھی نجات پا جائے گا. عمل کی بنا پر جا کر بات بنے گی جنت میں. ادھر قیامت والے دن معاملہ اس کا نہیں ہوا, وہ جنت میں جانے کے بعد آپ کی جتنی بھی نیک اعمال ہیں اس کی بنا پر جنت میں درجے ملیں گے. نجات صرف اللہ کے فضل اور آپ کے عشق اور محبت کی بنا پر ہوگی. اب آتے ہیں ذرا, اب عشق و محبت کی بات چل پڑی ہے تو پھر تھوڑی سی ذرا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے تھوڑے سے نظارے لیتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود واقعہ سنایا ہے. میں جو بات کروں گا حدیث شریف سے کر رہا ہوں, صحیح حدیث شریف ہے. عجیب بات ہے, یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو سعودی عرب کے بڑے محدث, جس پر وہ سب کا اعتماد ہے, علامہ ناصر الدین البانی, اس نے بھی لکھا صحیح حسن صحیح, سب سے زیادہ صحیح, سب سے زیادہ حسن, سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا پچھلے زمانوں میں ایک عورت تھی, فاحشہ عورت تھی, اور وہ کسی دوسری جگہ پر کسی جگہ وہ فحاشی اور عریانی کے کام کے لیے کوئی تاریخ مقرر تھی, اس حوالے سے جا رہی تھی بن سنور کے. تو رستے میں ایک کنواں پڑتا تھا, ایک ویل تھا کنواں. اس کنویں کے ارد گرد ایک پیاسا کتا زبان لٹکائے ہوئے گھوم رہا تھا. نہ وہاں رسی تھی نہ وہاں ڈول تھا. اس کنجری نے اس کتے پر ترس کھا لیا. اس فاحشہ عورت نے, اور رنڈی عورت نے, فاحشہ عورت نے, یا برے کام کرانے والی اس عورت نے اس کتے پر ترس کھا لیا, اور اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس کی رسی بنائی, اور وہ پھاڑتی گئی اور اس کو پتلا پتلا کر کے پھاڑتی گئی کہ لمبی رسی بن سکے. کسی طرح وہ پانی تک پہنچ گئی, پر پانی کس سے نکالیں؟ اس نے اپنی جوتی اس کے ساتھ باندھی اور پانی نکال کر کتے کے منہ میں ٹپکاتی رہی, اور آہستہ 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 8-10 مرتبہ اس نے پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا تو کتے کی پیاس پوری ہوئی اور اس کی زبان اندر ہوئی اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں, اور کتے کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے. اور اللہ پاک کو اتنا
رحمت خداوندی کو اتنا جوش آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں گواہ رہنا، اس تر جگر والی اس کتے کی خدمت کرنے پر میں نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ اب اس بات میں بتاؤ عورت کا عمل کام آیا، اس کی محبت کام آئی، یا پھر اللہ کا فضل کام آیا؟ اب بات تو یہ ہے عورت نے جو کچھ کیا یہ عمل نہیں تھا، کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، کہیں پتہ نہیں تھا کہ بھی کتے کو پانی پلاؤ تو جنت ملے گی، کسی جگہ لکھا نہیں تھا۔ اس کو ایک محبت آئی، اس کو ایک عشق آئی کہ خدا کی مخلوق ہے اور میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ جو عشق اور محبت آیا، اس عشق اور محبت نے اس کے ساری برائیوں پر پردے ڈلوا دیے، اور میرے رب کی رحمت پلٹ آئی، اور میرے رب کی رحمت نے اس نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اپنے اندر مخلوق خدا کے ساتھ آپ محبت پیدا کرو۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس آخرت کے گھر کی نجات کا فکر کرو کہ وہاں بندے کی کون سی ادا کام آئے۔ ایک شخص ایک عالم دین تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز کا منکر ایسے کئی بھی لوگ ہوتے ہیں، بنتے تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ نمازی بنائے، بولو آمین۔ نماز اہم چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات بتاؤں گا آج آپ کو نماز کے حوالے سے۔ آپ میں سے جو سنیں جسے مزہ محبت والا سبحان اللہ کہ اب میں زبردستی نہیں بولنا چاہتا، نہ بلوانا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو محبت والا ہو وہ بولے ذرا سبحان اللہ بہت محبت کے ساتھ۔ کہ پتہ کیا حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا، میں نے پڑھا، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، بس جسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ بولے گا اور کوئی نہ بولے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی طرف سے ایک سرمے کی سلائی، ٹھنڈے ٹھنڈی سلائی نبی پاک کی آنکھوں میں لگ جاتی ہے۔ نبی پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی پاک کی آنکھیں اس کی طرف سے ٹھنڈی کی جاتی ہیں۔ حضور خوش ہو کر اسے دیکھتے ہیں، یہ بندہ ہے جو میرے کہنے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا اور نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نماز پڑھو، بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بہت حسین اور جمیل عبادت ہے نماز۔ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محبت اور عشق کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ محبت اور عشق کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ بھی نمازی تھے نا جو پانچوں وقت نماز نبی پاک کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی نبی پاک کے پیچھے 3، 4، 5 وقت تہجد میں بھی اٹھ کے آ جاتے تھے اور مسجد نبی میں اور نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اٹھ کر مسجد سے نکال دے، اٹھ نکال ان کو مسجد سے۔ اور اللہ کے محبوب نے فجر کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے اٹھ نکل جا میری مسجد سے، اٹھ نکل جا میری مسجد سے، اٹھ نکل جا میری مسجد سے۔ حضور نے نمازیوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد سے نکالا۔ پھر پیچھے کون بیٹھے تھے؟ فرمایا محبت والوں کو مسجد میں بیٹھے رہنے دیا، اور جتنے بھی محبت کے بغیر نمازی تھے ان کو نکال دیا۔ تو پتہ چلا محبت اور عشق نماز کا بھی امام ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ نماز پڑھو بوجھ سمجھ کر نہیں، حضور کی نشانی سمجھ کر پڑھو، حضور کی ادا سمجھ کر پڑھو، پیار کر کے پڑھو، محبت سے پڑھو۔ اللہ تم سے تمہارے عملوں کا ڈھیر نہیں دیکھتا، وہ تمہارا پیار دیکھنا چاہ رہا ہے، کتنا پیار کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ حضرت مولانا روم نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا بندہ تھا، اور وہ جنگل میں اپنی بکریوں کو دیکھنے لگا کہ میری بکریاں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی اچھی بکری ہیں، ان کو جس رب نے بنایا وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ اپنی بکریوں کو دیکھ کر تو رب کی طرف متوجہ ہوا، اس کے دل میں عشق کی آگ آ گئی، عشق کی چنگاری بھڑک گئی، اور وہ لگ گیا باتیں کرنے کے لیے، اور کہنے لگا اے اللہ تو کدھر ہے، کہاں ہے؟ عرصہ ہوا
میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، زمانہ ہو گیا، میں بھی ہوں، میری بکریاں بھی ہیں جو تو نے بنائی اتنی اچھی، تو اللہ ان کا دودھ اتنے ذائقے والا ہے، ان کا گھی کتنا پیارا ہے، تو ہو تو میں تجھے گھی بھی کھلاؤں، تو ہو تو میں تجھے ان کا دودھ پلاؤں، کتنا تجھے مزہ آئے گا، میں تجھے، تو سو جائے تو میں تجھے دباؤں، اے اللہ کتنا عرص تیرے کپڑے میلے ہو گئے، میں تیرے کپڑے دھوں، اے اللہ تو آنا، میں تیرے کپڑے دھوں، تجھے مٹھیاں بھروں، تو سو جائے تو میں تیری مٹھی چاپی کروں، اے اللہ میں تجھے روٹی کھلاؤں، تجھے اس بکری کا دودھ پلاؤں، یہ بکری بہت اچھی ہے، اس کے میمنے اتنے پیارے ہیں، اے اللہ تو نے اتنی اچھی بکریاں بنائیں، تو میرا بہت پیارا اللہ ہے، میں تیرے ساتھ، اے اللہ تجھے گھماؤں، میں تجھے دکھاؤں میرا گاؤں کتنا خوبصورت ہے، میری عبادیاں کتنی اچھی ہیں، میں تجھے سیر کر رہا ہوں، اتنے میں اوپر سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، کلیم اللہ۔ آپ کو آوازیں آ رہی تھی کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، کافی دیر سے سن رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے وہ بندہ ہے کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، بکریاں سامنے ہیں اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے آتے ہی اس کو کہا، او بندے کیا باتیں کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تجھے دودھ پلاؤں، تجھے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ننگا اور بے لباس ہونے سے پاک ہے، لباس جسم کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ تو جسم رکھتا ہی نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے مگر جسم والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت ہے مگر جسمانی چہرے سے پاک ہے۔ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ تو سو جائے؟ اللہ تعالیٰ کو تو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو بہت شان والا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ یہ تیری باتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر ہیں، بے ادبی ہیں یہ تیری باتیں۔ اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگا، اللہ میں تو کتنے سال سے ایسے کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے میں بہت بے ادب ہوں۔ اس نے چیخیں ماری، رویا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا تیری شان کس طرح بیان کرنی ہے، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، چیخیں مارتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا، اور اسی وقت وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، آپ مجھے اجازت دو میں ذرا طرز لگا کے سنا دوں آپ کو، پتہ نہیں آپ ریزرو لوگ بیٹھے ہوئے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں موڈ خراب نہ ہو جائے آپ کا، اس لیے اگر اجازت ہو تو پھر میں ذرا، فارسی زبان ہے نا تو اس لیے مجھے پسند ہے، تو سبحان اللہ، پھر وہ مجھے آپ کا پھر جو آپ میں ذوق بھی چاہیے نا، میں نے درختوں کو نہیں سنانا، حضور کے غلاموں کو سنانا ہے، یہ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا۔ ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو گیا کہ کوئی ایسا جنگل والے اس بندے فقیر کے ساتھ کوئی رابطہ ہمارا بھی جڑ گیا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ ماں را چرا کر دی جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آ گئی، او میرے موسیٰ، او میرے اس عشق والے دوست کو تو نے مجھ سے جدا کیوں کر دیا ہے؟ اسے فقہ کے مسئلے نہیں پتا تھے، اسے شریعت کے مسئلے نہیں پتا تھے، یہ اپنے عشق میں مجھ سے لگا ہوا تھا، یہ اپنی بکریوں کے ذریعے کسی نہ کسی انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل جو ہے نا وہ پسیج گیا اور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پہلے وہ رویا، فقیر رویا، اب موسیٰ کلیم رو رہے ہیں۔ مولا کریم کیا ہو گیا؟ فرمایا جاؤ جا کے مناؤ اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جنگل بیابان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ اس کو پایا، اپنے گھٹنوں
گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہا ہے، اللہ جی معاف کر دے، اللہ جی معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا تیری شان کے مطابق کیا الفاظ تھے، میں ان پڑھ ہوں، میں نے کچھ لفظ بول دی، مجھے معاف کر دے۔ جا کے آپ نے اسے گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، اب اسے چومنے لگ گئے۔ پہلے جس پہ فتویٰ لگایا اب اسی کو چومنے لگ گئے۔ پہلے سب نے بابا بلے پہ فتویٰ لگایا، بعد میں سب نے بابا بلے کا عرس بنایا۔ پہلے سب نے سلطان بہو پہ فتویٰ لگایا، بعد میں سب نے اس کا عرس بنایا۔ پہلے سب نے جی یہ حضرت میاں محمد بخش پہ بھی فتویٰ لگایا، یہ آپ کے حضرت لال شہباز قلندر میں فتوے لگے۔ جی یہ ہوتا ہے فقیروں کے ساتھ کہ فقیروں کو ظاہری لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں، مگر جب ان کا انداز ان کو سمجھ آتا ہے پھر وہی اٹھ کر ان کا عرس منانے لگ جاتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، محبت اور عشق اپنے رستے خود بنایا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، پیار کرنے لگے۔ اس نے کہا حضور اب پھر آ گئے آپ، پھر کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے؟ پھر وہ رونے لگا، حضور کوئی پھر غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، اب مسئلہ میرا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ وہ تو میرا دوست تھا، وہ مجھ سے محبت میں باتیں کر رہا تھا، مجھ سے پیار میں باتیں کر رہا تھا۔ اے موسیٰ آپ نے آ کر اس کو ٹوکا ہے، اب وہ پیار والی باتیں چھوڑ دیا ہے، رونے لگے۔ جاؤ اس کو جا کے بناؤ، میں رب کے کہنے پر اب تجھے منانے آیا ہوں، اب میں تجھے منانے آیا ہوں۔ اس بندے نے زور سے چیخ ماری، اس نے کہا مولا تیری شان بڑی بلند ہے، انجانے میں جہالت کر رہا تھا تب بھی تو پیار کر رہا تھا، اور اب میں نے رونا شروع کر دیا ہے اور تب بھی تو نے قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کی اس قسم کی آخرت سے یقین کرو، وہ تمہاری کوئی ایسی ادا کو پیار کرے گا۔ ایسے عالم دین تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں سے بات چھری۔ میں آپ کو وہ دوبارہ اس واقعے کی طرف لاتا ہوں کہ اللہ پاک کس طرح بندے کو نوازتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا والد، اور نماز چھوڑے بیٹھا تھا اور لکھتا تھا۔ ایک دن لکھ رہا تھا تو ایک پیاسی مکھی کہیں سے آ گئی۔ مکھی کتنی حقیر تھی، مکھی آ گئی اور اس نے آ کر اس کی نب کے اوپر بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنا شروع کر کے جو اس کے قلم کی روشنائی تھی۔ عالم رک گیا، اس نے کہا آج نہ لکھوں تو کیا ہوا، خدا کی یہ مخلوق اگر پیاسی ہے، اگر میری سیاہی پینے سے اس کی پیاس بھر رہی ہوتی ہے تو آج میرا صفحہ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، قلم نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ مکھی ایک دم جو ہے نا اڑ جائے گی تو کہیں اڑ نہ جائے۔ اس نے قلم ادھر ٹکا دیا اور مکھی ایستا 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 وہ اس کی روشنائی کو، سیاہی کو، انک کو پیتی رہی۔ اس درمیان کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 1 منٹ لگا ہوگا، مکھی نے کتنا پینا ہوگا۔ 1 منٹ کے بعد مکھی سیر ہو کے اڑ گئی۔ میرے رب نے رحمت کے فرشتے بھیج دیے، فرمایا جاؤ اس عالم دین کی بخشش کا اعلان کر دو، اس نے میری حقیر مخلوق پر رحم کیا ہے اور یہ بھی نمازیں نہ پڑھ کر حقیر ہو چکا ہے، اگر یہ مکھی پر رحم کرتا ہے عالم ہو کر، پھر میں خدا ہو کر اس پر بھی رحم کرتا ہوں بغیر عمل کے، اس کو معاف فرما رہا۔ میرا رب جو بخشش کرنے پہ آ جاتا ہے پھر بندے کے عمل نہیں کرتا، پھر اس بندے پر کرم فرما دیتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعا کر لے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں اسی وقت اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، چاہے پہاڑوں کی ریت کے ذرے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں یا درختوں کے پتوں جتنے گناہ ہوں، 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرا دے، اللہ اس کے سارے گناہ اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں اللہم انا مغفرتک، اللہم انا مغفرتک، اے اللہ تیری جو بخشش ہے، اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی، میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، ورحمتک، اور تیری رحمت ارجا عندی من عملی، مجھے اپنے عمل پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے تیری رحمت پر یقین ہے۔ بس یہ الفاظ 3 بار دہرانے کی دیر ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، کیا پتا آپ کے صدقے میرے گناہ
اور ان الفاظ کے تو خیر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. رسول پاک نے یہ دعا سکھائی ہے. اب پڑھو اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. وہ اتنی بخشش والا ہے. اللہ 3 بار ہم نے پڑھی ہے. اس کے 3 بار پڑھنے کی برکات مجھے اور سب سننے والوں کو نصیب فرما. اور جو اس فیس بک آئی ڈی کے ذریعے دنیا بھر میں جتنے مسلمان عورتیں مرد سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی اس کی برکات عطا فرما. سارے بولو آمین. یہ فیض ہے حضور کا جو آگے کائنات میں بانٹا جا رہا ہے. یہ نبی پاک کا فیض ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے سب حضور کا ہے اور حضور ہی کائنات میں بانٹ رہے ہیں. وسیلہ میں بن جاؤں، آپ بن جائیں، کوئی بھی بن جائے، پر رحمت حضور ہی کی ہے اور کائنات میں اللہ پاک حضور کی رحمتوں کو بانٹ رہا ہے. بولیں ذرا سبحان اللہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر یقین رکھنا ہے. دوستو آج کی گفتگو آپ کی تربیت کے لیے میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی پر یقین کرنا ہے. سب نے مرنا ہے، ادھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضور آخرت سب سے اچھی کس بندے کی ہوگی؟ سوال کر دیا. یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میری آخرت اچھی ہو. کس کی ہو؟ کیسے اچھی ہوگی؟ فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ کا احترام کر. اپنی ماں اور اپنے باپ کا احترام کر. ان کے سامنے اونچا نہ بول. جتنا ماں باپ کا ادب کرتا جائے گا تیری آخرت اچھی ہوتی چلی جائے. تیری آخرت اچھی ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی اپنی امی کے قدموں میں پڑے اور رو کر عرض کرنے کے امی جی میں اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اپنے حق مجھے معاف کر دیں. ماں نے کہا اللہ کی معرفت کے لیے بیٹا کون روکتا ہے تجھے؟ جا میری طرف سے میں نے اپنے حق معاف کی، جا تو جا. 12 سال حضرت بایزید بستامی اولیاء اللہ سے معرفت حاصل کرتے رہے اور جنگلوں اور بیابانوں میں چلے کاٹتے رہے. 12 سال. امیر المؤمنین حضرت سرکار سیدنا فیفور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ اولیاء کے بڑے عظیم تاجدار ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، عظیم ہستی ہیں. حضرت بایزید بستامی آپ 12 سال جنگلوں میں رہے. فرماتے ہیں 12 سال کے بعد رات بستان کی طرف سے گزر ہوا تو سوچا ادھر میری ماں بھی رہتی ہے، چلو اپنے گھر چلتے ہیں. فرماتے رات 1:30 کا ٹائم تھا تو میں اپنے گھر پہنچا. حضرت بایزید بستامی دروازے کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہ رہے تھے. سوچا اماں بوڑھی ہیں، 12 سال ہو گئے، اللہ جانے بیمار ہیں، کس حال میں ہوں. اس وقت نہیں میں ان کو تنگ کرتا. اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. سخت سردی تھی، سردی کی وجہ سے جو کوہر برس رہی تھی اس کی وجہ سے آپ کے جو مونڈے کندھے ہیں ان کے اوپر سفید چادر آ گئی. اس سردی کی برف جم گئی آپ کے اوپر، لیکن ٹھٹھرتے رہے. دروازہ ماں کی وجہ سے نہیں کھٹکھٹایا کہ امی ڈسٹرب ہوگی، ماں کو تکلیف ہوگی. جب اندر سے پانی بہتا ہوا آیا تو آپ سمجھ گئے کہ اب میری امی اٹھ گئی ہیں، وضو کر رہی ہوں گی. تو آپ نے آہستہ سے دروازہ دستک دیا. اندر سے والدہ کی آواز آئی بیٹا بایزید آج جاتی ہوں، ابھی دروازہ کھولتی ہوں. آپ نے اندازہ لگایا کہ ماؤں کی حس کتنی تیز ہوتی ہے. وہ دستک کے انداز سے سمجھ گئی کہ ایسی دستک دینے والا بایزید ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا ہوگا. آئیں، دروازہ کھولا اور دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں اور میل پڑی ہوئی ہے، دھول سے اٹیا ہوا ہے چہرہ اور جسم پہ فقیری کے آثار ہیں. سوچا 12 سال ہو گئے اور میرا بیٹا معرفت الہی کو آج تک منزل کو نہیں پہنچ سکا. ایک دم ہاتھ اٹھائے اور رو پڑی مولا میں نے تیری معرفت کے لیے بایزید کو بھیجا تھا،
12 سال میں اس کو ابھی تک معرفت نہیں ملی. فرمایا ماں نے جیسے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے عرش الہی سے نور آیا اور حضرت بایزید بستامی کے سینے کے ساتھ لگا. جو 12 سال میں منزل نہیں طے ہو رہی تھی وہ ماں کی ایک دعا سے اسی وقت حاصل ہو. کدھر پار پیر بزرگ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تمہارے گھر میں بڑے بزرگ ہیں. والدہ اور والد، اپنے والدہ اور والد کے قدم چومو. مگر ڈیفینس میں رہنے والوں، اونچی کوٹھیوں میں رہنے والوں، بنگلوں میں رہنے والوں، تم نے انگریز کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا. اللہ ماشاء اللہ حال یہ ہو چکا ہے کہ ڈر کے ہمارے باپ تمہارے ساتھ اونچی بات نہیں کر سکتا، ماں تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری آخرت اگر سنورنی ہے تو انہی ہستیوں کے طفیل سنورنی ہے. پیر کا فیض بھی ملے گا تو ماں باپ کی دعا سے ملے گا. ماں باپ کو چھوڑ کر پیر بھی فیض نہیں دے سکتے. اس لیے اپنے مسلمان ماں باپ، اپنے شان والے ماں باپ کی عزت کرو، تعظیم کرو، ادب کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو اور اتنی تعظیم کرو کہ اس تعظیم کی برکت سے تمہاری آخرت سنور جائے گی. حتیٰ کہ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو گیا اور کہا حضور یہ کوفہ ہے اور یہاں سے مدینہ شریف بہت دور ہے، خانہ کعبہ دور ہے. آپ بھیا رات کا 1 بجے کا ٹائم ہے، مسئلہ پوچھنے آیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بات ٹھیک ہے نا، یہاں سے خانہ کعبہ دور ہے. کہنے لگا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ قسم کھا بیٹھا ہوں اگر فجر کی نماز سے پہلے میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو نہ چوموں تو مجھ پہ طلاق. حضور باتوں میں ایسی بات میری زبان سے نکل گئی، اب کیا کروں حضور؟ فجر سے پہلے کعبے میں پہنچ نہیں سکتا اور طلاق ہو جائے گی، بیوی تو میرے نکاح سے نکل جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، کیا کروں؟ امام صاحب مسکرائے، فرمایا صرف اتنا بتا تیرا والد زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے قدم چومے گویا اس نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لیا. تو جا وضو کر کے اپنے والد کے قدم فجر کی اذان سے پہلے چوم لے، گویا تو نے کعبے کی چوکھٹ چوم لی. تیری بیوی بھی طلاق سے باہر نہیں جائے گی، طلاق نہیں ہوگی اس کو اور تیرے نکاح کے اندر رہے گی. تو دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نے کس طریقے سے اللہ ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کس طرح فقہائے کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے باپ کی عظمت بھی بیان ہو گئی ہے اور اس کی برکت خانہ کعبہ کی چوکھٹ چومنے کے برابر ہے. خانہ کعبہ کی چوکھٹ چومنے کے برابر ہے باپ کے قدموں کا بوسہ. کتنے آپ میں ایسے بیٹھے میں ذرا امتحان لینا چاہتا ہوں نا. یہ فقیری میں نے کہا نا خطاب تقریر تو میرا وہ ہے ہی نہیں ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے، یہ فقیری خطاب ہے، فقیری باتیں ہیں. ذرا اپنے من میں ڈوبو نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. او محبت والو حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. بات اس طرح ہے. یہ بتاؤ آپ میں سے جتنوں نے بھی یہ بات سنی ہے، کتنوں نے کبھی زندگی میں اپنے والد کے قدم چومے ہیں؟ کتنوں نے اپنی والدہ کے قدم چومے ہیں؟ باتیں یہ صرف آؤ آج جس کے والدین زندہ ہیں نا اس کا کام ہے کہ وہ اپنے آج جاؤ اور جا کے اپنے والد کے قدم چومو. کوئی والد پوچھے کیا ہو گئی؟ فرماؤ آج حضور کا پیغام سمجھ آ رہا. وہ کیوں چومے ہی میرے پاؤں کو؟ حضور آپ کے پاؤں نہیں چومے، کعبے کی چوکھٹ چوم رہا. پھر پتا چلے نا، دیکھ تیرے اوپر تیری آخرت کتنی اچھی ہوتی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آج اپنی ماں کے قدم چومنا، جا کے گر جانا ماں کے قدموں میں. ماں پوچھے کیا ہوا بچہ؟ کہ امی جی میں نے حضور کی حدیث سنی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ امی کے قدم خانہ کعبہ کی چوکھٹ، ماں کے قدم خانہ کعبہ کی چوکھٹ. جی تقبیل قدمین الابوین، امی اور ابو کے دونوں قدموں کو چومنا کا تقبیل وسید الکعبہ، یہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چومنے کی طرح ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ آپ کے گھر میں پیر و مرشد، یہ عظیم الشان درجہ ہم نے کدھر ڈھونڈنا شروع کیا. گھر کے اندر سب کچھ ہے. آج آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ بیان کرنے والا ہوں، یہ بھی اپنے دماغوں میں اتار لو.
ایک شخص کے گھر میں برکت نہیں تھی، بزنس تھا بہت بڑا، لیکن بزنس کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، بزنس کہیں ترقی نہیں پا رہا تھا، لاہور کا تھا، اور یہ جو مزدوروں کے بھٹے وغیرہ نہیں، اس ایسوسیشن کا صدر تھا۔ تو لیکن اب بھٹا ایسوسیشن آپ کو معلوم ہے کہ اینٹوں کا کام جو ہے نا پورے پاکستان میں یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور ہر وقت تو میراث کا سلسلہ جاری ہے، تو اس وجہ سے تو بہت بڑا بزنس ہے، اور وہ اس یونین کا صدر ہے، اور اس کے باوجود گھر میں بے برکتی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کسی فقیر کے ہاتھ میں کچھ رکھا تو فقیر نے کہا، اوئے تیرا بزنس ہونے کے باوجود رونق نہیں ہے، چاہتا ہے تیرے گھر میں برکت ہو، تیرے رزق میں برکت ہو، تو نقصانات سے بچ جائے؟ کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا اس طرح کر کہ 33 دن 33 ڈیز روزانہ اپنی والدہ والد کے قدم چوم۔ وہ ایک دم بولنے لگا، حضور اپنے ابو دونوں وفات پا چکے۔ فرمایا قبر معلوم ہے؟ جی معلوم۔ فرمایا روزانہ جا کر ان کی قبر کے پاؤں طرف سے، پینتی کی طرف سے امی اور ابو کی قبر کو چوم، تعظیم کر، اور ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص، زندہ ہو تب بھی، وفات پا گا تب بھی، قدم چوم کے عرض کر مولا یہ ثواب میری طرف سے ان کو پیش کر دے، زندہ ہو تب بھی اور وصال کر گئے تب بھی پیش کر، پھر تو دیکھ تیرے یہاں برکت کتنی ہوتی ہے۔ وہ کہہ کے فقیر چلا گیا، میرے دل میں بات اتر گئی، ایڈوکیٹ ہوں، کہتے ہیں میں نے روزانہ جا کے اپنی والدہ اور والد کی قبر کو چوم کر اور وہاں ایصال ثواب 1 بار سورۃ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر۔ ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ زمین و آسمان کی برکتوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا، سبحان اللہ، میری ہر چیز میں مجھے سکون آ رہا، میری نیند پر سکون، میرا اٹھنا پر سکون، میری چیزوں میں ایک برکت آ گئی، میرا پانی، میرا کھانا، میرے نوالے، میری ہر چیز، میرا میٹھا، میرا نمکین، ہر شے میں مجھے ایک سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر جنگ اخبار میں یہ واقعہ، اقبال احسن صاحب کے کالم میں جنگ اخبار میں پھر انہوں نے اپنا واقعہ چھپا کہ لوگو تمہارے سکون کا خزانہ، تمہاری دولت کی برکت تمہارے اپنے گھروں میں موجود ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ لیکن اب برا ہو اس امریکہ کا اور اس کی تعلیم کا، اور آپ لوگوں نے جو او لیول کی تعلیمیں پڑھنا شروع کی، اس کے اندر سب سے پہلے بچے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو ٹیڑھی نظروں سے بچیاں بھی دیکھتی ہیں، جس کو آپ نے بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بہت اعلیٰ تعلیم کہتے ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ تعلیم سے کروڑ درجے محمد کے دیوانوں کی تعلیم ہے جو آج ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ تعلیم سب سے اچھی تعلیم ہے۔ آپ میں سے کسی کو یہ ہماری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ یہ تعلیم اچھی ہے جو تیرے گھر کو برکت دے گی، یہ تیری اولاد کو فرما بردار بنائے۔ ساری زندگی خرچ کیا، او لیول والوں نے تمہارا دماغ بگاڑ کے رکھ دیا، بات بھی سیدھے اس طریقے سے نہیں کرتا، آنکھیں صحیح طریقے سے نہیں ملاتا، کہیں میرے سٹیٹس میں کمی نہ آ جائے۔ کیا تیرا سٹیٹس ہے جس وقت تیری ساری وردی اترے گی اور کفن پہنے جائے گا؟ یہی کفن سب کا سٹیٹس ہے، مل بھی گیا نصیب کے ساتھ۔ تو سٹیٹس کیا ہوا؟ وہاں قبر کے اندر تو نہ ایئر کنڈیشن ہے، تو نہ وہاں پر بجلی ہے، تو نہ کچھ ہے، سٹیٹس کیا ہوا؟ اس حوالے سے قرآن پاک فرقان حمید کی جو میں نے آج آیت کریمہ مختصر تلاوت کی، آپ کا بہت سارا قیمتی وقت تھا، لیکن میں نے جو باتیں سنائی ہیں وہ سے کچھ زیادہ قیمتی تھیں۔ آج رات آپ کی انشاءاللہ زندگی کی بابرکت رات ہے کہ آج آپ کو ایک مل گیا کہ آخرت سنوارنے کے لیے گھر میں مرشد موجود ہیں، نماز پڑھنی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو نبی پاک کی محبت پہ جوڑنا ہے۔ عشق والے ہوتے چلو جاؤ گے تو خدا تعالیٰ خود رحمتوں کی برکھا برساتا چلا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت اپنی سوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔